السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کی تاثیر کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت توحید کا اعلان ہو چکا تھا، دعوت توحید کی کرنیں دل کو منور کر رہی تھی، لیکن نفرت و عناد سے بھرے ہوئے شیطان کی اولاد سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شمع توحید اور رسالت کو بچانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے۔ ہر نیا دن ظلم و بربری کی شدت سے چڑھتا تھا۔ دیوان توحید و رسالت کو ظلم کا شکار بنایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ظلم اپنی انتہا کی چوٹیاں عبور کر چکا تھا۔ سرزمین مکہ شمع توحید و رسالت کے پروانوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، لیکن قرآن کی محبت اور توحید و رسالت کی دیوانگی نے ہر ظلم کو دوا سمجھ کر پی لیا تھا۔ آخرکار ان دیوانوں کو ہجرت کا حکم ملا۔ شمع توحید و رسالت کے پروانے حبشہ کی طرف چلے گئے، نجاشی کے دربار میں پناہ گزین ہو گئے، لیکن ظالموں سے پھر بھی پیچھا نہ چھوٹا۔ غلاظت و گندگی سے مقدر حبشہ میں نجاشی کے کانوں میں غلاظت بھرنے سے باز نہ آئے اور کہنے لگے، تمہارے دربار میں ہمارے کچھ باغی غوث آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرے، اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ گستاخ ہیں، واجب القتل ہیں۔ لیکن نجاشی نے اپنی سمجھداری کی ایسی مثال قائم کی کہ قیامت کے دن تک کافروں کے لیے ایک نصیحت بن گئی۔ ان کو دربار عالیہ میں پیش کیا گیا۔ سوال و جواب کے بعد نجاشی نے کہا، جو کتاب تمہارے نبی پر اترتی ہے اس کو ذرا پڑھو۔ ان سویڈن کی گندی اولاد، قرآن کو جلانے والوں، ذرا اپنے کانوں کو کھول کر سن لو۔ ابھی مسلمان زندہ ہے، ابھی ہمارے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہے۔ تم ہمارے ایمان کو نہیں جانتے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آگ ہمارے لیے گلزار بن جائے، پانی ہمارے لیے کارپٹ روڈ بن جائے، شیر ہمارے غلام بن جائیں، سمندر کی لہریں ہمارے لیے ساکت ہو جائیں۔ ابھی تو نے ہمارے جذبات کو نہیں دیکھا، یہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال شمع رسالت کے ایک پروانے نے اپنی خوبصورت آواز میں سورت مریم کی تلاوت کی تو نجاشی نے جب قرآن کی تاثیر کو دیکھا تو بے ساختہ رونے لگ پڑا۔ سسکیاں بند گئیں، ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ روتے روتے کہا، او قریشیو، دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، تم جھوٹ اور بکواس کرتے ہو۔ محبت سے سرشار ہو کر کہا، کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، میں اس کے پاؤں کو دو دو کر پیتا اور پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دباتا۔ اور نجاشی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب نجاشی فوت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔